ایک شور جنوں ہے میدان میں، اللہ کا لشکر آتا ہے، ہر مرد مجاہد کا نعرہ دل دشمن کا دہلاتا ہے۔ گزشتہ شب بھارت کی طرف سے مسلط کی گئی جنگ میں پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ اور کرارا جواب دیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے فوجی ٹھکانے تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ 5 لڑاکا طیارے بھی مار گرائے ہیں، جن میں 2 فرانس سے حاصل شدہ رافیل طیارے بھی شامل ہیں، جس سے بھارتی حکومتی اور فوجی حلقوں میں صف ماتم بچھ گئی ہے۔ یہاں یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اس پوری صورتحال سے بھارتی رافیل طیاروں کی بھی قلعی کھل گئی ہے، اور خبر ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں رافیل طیاروں کے شیئرز میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان نے بھارت کے برعکس ایک بھی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا اور صرف بھارت کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا اور طیاروں کو گرایا، لیکن اس کے برخلاف بھارت نے پاکستان میں حملوں کے دوران درجنوں معصوم پاکستانیوں کو بربریت کا نشانہ بنا کر شہید اور زخمی کیا۔ غالب ہے خدا کا وار ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم غالب ہے خدا کا وار ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ یہ درست ہے کہ بھارتی فوج عددی اعتبار سے پاکستان سے بہت زیادہ ہے، جبکہ بھارت ہتھیاروں، طیاروں، بحری جہازوں اور دیگر دفاعی ساز و سامان میں بھی پاکستان سے بہت آگے ہے۔ مگر یہ طے ہے کہ جنگیں ہتھیاروں اور دفاعی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بلند حوصلوں اور ایمانی جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ پاکستانی فوجیوں نے ماضی میں بھی یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے حوصلے بھارتی فوجیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند ہیں، جبکہ پاکستانی فوجی اور سیکورٹی فورسز میں شہادت کا ایمانی جذبہ اسے دنیا کی دوسری فوجوں سے منفرد اور نمایاں بناتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے جوانوں اور افسران کے دلوں میں شہادت کا جذبہ ہے، جو اسے بھارتی فوج پر ایک واضح برتری دیتا ہے۔ بھارتی فوج میں موت کا خوف ہے، لیکن پاکستانی فوج میں شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے موت کو گلے لگانے کی جرأت اور لگن ہے، لیکن دوسری طرف موت کے خوف سے بھارتی فوجیوں پر سناٹا طاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھارت کو اپنی ہی مسلط کردہ جنگ میں زبردست ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اب بھی وقت ہے کہ بھارت ہوش کے ناخن لے، ورنہ اسے اس بار ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔